بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 اور اس کے بعد کی آیات۔ اس سے پہلے سورۃ النمل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، معجزات سے نوازا، مگر فرعونیوں نے انکار کیا اور جان بوجھ کر انکار کیا۔ تو دیکھ لیجئے کہ کیسا ہوا انجام فسادیوں کا۔ وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کا ایک نمونہ تھا، اور اب یہاں سے اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو بھی اللہ نے بڑے معجزات سے نوازا اور ان کو بھی سلطنت عطا کی۔ ملکہ سبا نے ان کے ان معجزات کو تسلیم کیا اور مان لیا۔ تو گویا کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اور اب نمونہ ہے ان لوگوں کا کہ جب ان کے علم میں بات آ جاتی ہے تو وہ مان لیتے ہیں۔ تو اب ماننے والوں کا بیان۔ سلطنت فرعونی کے بعد یہ اب سلطنت سلیمانی کا بیان، اور اس لحاظ سے یہ واقعہ ماقبل سے مربوط ہے، اور باقی سورت کے مضامین کا خلاصہ تو ہم نے سورۃ النمل کی ابتدا میں تفصیل سے بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا فرمایا۔ علما، یہ علماً نکرہ ہے، تنوین ہے، یہ تنوین برائے تنکیر یا برائے تعظیم۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا فرمایا، ایک خاص قسم کا علم عطا فرمایا۔ تو وہ علم کا مطلب ہے، اور اسی طرح علم کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تنوین برائے تعظیم، یعنی انہیں ایک بڑا عظیم علم عطا فرمایا، اور وہ عظیم علم شریعت ہے اور فیصلوں کا علم تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا اور زرے بنانے کا علم اور فن بھی سکھایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سیکھتے تھے، جان لیتے تھے، اور ہواؤں کو اور جنات کو مسخر ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑا عظیم علم عطا فرمایا۔
مگر خاص طور پر وہ علم جو حقیقت علم ہے، آخرت پر یقین اور اللہ کی توحید کا علم ہے، اللہ کی ذات و صفات کا علم ہے، وہ تمام علوم سے زیادہ عظیم اور شریف ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یوں فرماتے کہ اپنے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی، اس سے بھی پہلے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک عظیم علم عطا فرمایا، اور یہ علم کی فضیلت پر دلیل ہے کہ جس بنیاد پر انہیں فضیلت ملی اور جس بنا پر انہیں عظیم مقام اور رتبہ ملا، اور جو ان کا ترے امتیاز تھا وہ بادشاہی سے بھی بڑھ کر ان کا علم تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر۔ دونوں نے علم کی اس نعمت پر شکر ادا کیا اور بطور تحدیث نعمت کے جو کہ شکر ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی کہ ہمیں وحی کا علم ملا، ہمیں توحید کا علم ملا، ہم نے اللہ اور اس کی صفات کو جانا، اور ہمیں آخرت کا یقین ہوا، اور اللہ نے یہ جو عظیم اور قسم قسم کے علوم ہمیں عطا فرمائے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اور ہم اللہ کی اس پہ تعریف کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اہل علم کو اللہ کی اس نعمت علم پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سے عالم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کو ان سے زیادہ افضلیت ملی ہو، اس لیے اعلیٰ کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں اکثر پر، سب پر نہیں کہا، اکثر پر۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انہیں معلوم تھا کہ تمام بندوں پر اور سب پر فضیلت تو انہیں حاصل نہیں، بعض ان سے بھی بہتر اور افضل بندے ہوں گے، اور دو بھی انداز تواضع کا انداز تھا کہ یوں نہیں کہا کہ سب پر ہمیں فضیلت، مگر انہیں تو معلوم تھا کہ ہم انبیاء ہیں، اور انبیاء غیر نبی سے افضل ہوتے ہیں، اور یہ علم اور علم آخرت اور علم توحید یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک طرف انداز مسلسل شکر کا، نہ کہ فخر اور غرور اور تکبر کا، اور دوسری طرف تواضع اور انکساری، اور یہ خیال کرنا کہ دوسرے ان سے افضل ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، وارث ہوئے یعنی خلافت میں اور نبوت میں ان کے نائب بنے۔ وراثت سے اس آیت میں مراد علم اور نبوت کی وراثت، خلافت کی وراثت، حکومت کی وراثت بھی ہے، مال کی وراثت اور جائیداد کی وراثت مراد نہیں۔ اس لیے کہ یہ بات تو صحیح حدیث میں موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. انبیاء علیہم السلام اپنی میراث میں مال نہیں چھوڑتے، جو انہوں نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. اور یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. تو یہ علم کی فضیلت ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء علیہ السلام اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء علیہ السلام کا مال میراث میں نہیں تھا. تو ان احادیث کی بنا پر وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ کا معنی یہ نہیں ہے کہ مال میں وہ ان کے وارث بنے، بلکہ علم میں اور نبوت میں وارث بنے اور خلافت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی. یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ داؤد علیہ السلام کے تو اور بھی بیٹے تھے، 19 بیٹے تھے. ان میں سے خاص سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنا کہ وہ ورثہ سلیمان داؤد، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مراد وراثت مال نہیں، بلکہ مراد وراثت سے وراثت نبوت ہے، اور اسی طرح وراثت حکومت بھی. لیکن ایک بات نہایت اہم ہے کہ اس آیت سے موروثی حکومت کے لیے استدلال کرنا بھی غلط ہے. اسلام میں موروثی بادشاہت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ خلافت ہے. چونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے دوسرا عہد نہیں ہوتا. پیغمبر خود اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ہوتا ہے. تو غیر نبی کے لیے تو انتخاب کا طریقہ ہے، شرعیت ہے، مگر نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی تو پھر وہ خود بخود ہی حکومت کے بھی اور سلطنت کے بھی سب سے زیادہ اہل قرار پائے. تو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. نبوت میں تو حکومت میں وارث ہونا تو خود بخود ثابت ہوا. لہذا یہاں وراثت حکومت اور سلطنت اور خلافت کی یہ موروثی بادشاہی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. وہ اس وقت بنتی کہ جب سلیمان علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور ان کی وراثت کا ذکر کیا جاتا اور وہ بھی حکومت میں، تو پھر تو دلیل بن جاتی. مگر یہ نبوت ہو یا حکومت ہو، دونوں اسلام میں وہ میراث کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر ہے. اور اس کا انتخاب نبوت کا تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور حکومت کا وہ اہل الحل والعقد انتخاب کرے. تو یہ وارث سلیمان داؤد سے موروثی حکومت کے لیے استدلال غلط ہے. وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگو، علمنا منطق الطیر،
ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولیوں کا کہ ہم پرندوں کی بولی سمجھ جاتے ہیں. یہ کہنا فخر و غرور کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ کا اظہار تھا، اور بطور شکر کے انہوں نے یہ اعلان کیا اور ساتھ میں یہ واضح کر دیا کہ ہمیں وہ علم و فن عطا کیا گیا ہے جس کے حوالے سے تم مجھ سے فائدہ لو. تو اعلان لوگوں میں بطور شکر اور بطور اظہار معجزہ کے تھے. پھر علمنا، ہمیں علم دیا گیا ہے. ہمیں کہا جمع کا انداز، یہ جو یہاں جمع ہے یہ یا تو اس لیے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی پرندوں کی بولی سمجھائی تھی، تو علمنا ہم کو یعنی مجھے بھی اور میرے والد کو، یا علمنا یہ تعظیم کا انداز، ادب کا انداز اور شاہانہ انداز. علمنا منطق الطیر، مجہول تو ہے ہی لیکن میں علمنا میں ہی جمع کی. یہ پرندوں کا علم یہ اندازوں والا وہ علم نہیں تھا جو ماہر علم الحیوانیات اندازوں سے پرندوں کی بولیوں کا کوئی نہ کوئی مفہوم اور مطلب لیتے ہیں. یہ معجزہ تھا جو یقینی طور پر پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے، اور اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. اور صرف پرندے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی جانور جیسے آگے چیونٹیوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ان کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا ہے ہر چیز میں سے، یعنی ہر ضروری چیز جو ہماری سلطنت کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں عطا ہو. یہ جو من کل شیء ہے ہر چیز عطا کی گئی. اس ہر چیز میں لفظ ہر سے استدلال کر کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ٹینک اور طیارے اور یہ بھی دیے گئے. ہر چیز یہ جو کل ہے اس کو کہتے ہیں کل عرفی. عرف کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں سب کچھ. تو سب کچھ ہے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز ہے، ہر چیز یعنی ہر ضروری چیز میرے پاس موجود ہے. تو من کل شیء یعنی مما یحتاج الیہ ملک یا ملک، جس چیز کی بھی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ضروری چیزیں، فوج، آلات، لشکر، وہ اللہ نے ہمیں عطا کی. مگر جو علم ہے اس کا تذکرہ پہلے ہو، اور پھر خاص کر جو پرندوں کی بولیاں ہیں اس کا ذکر بالخصوص اس سے پہلے کیا کہ یہ وہ خاص علم ہمیں عطا ہوا جو اور کسی کو عطا نہیں. اور علاوہ اس کے بھی ہمیں بادشاہی اور حکومت میں سے بھی وہ چیزیں عطا ہوئی ہیں جو بکثرت ہے. من کل شیء، اس میں کثرت کا مطلب مراد ہوتا ہے، ہمیں دی گئی ہے ہر چیز میں سے بہت کچھ دیا گیا ہے، کثیر. ان ھذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے البتہ یہ تو بہت واضح فضل ہے. فضل معنی برتری ہے کہ ہمیں اللہ نے علم سے بھی نوازا، اور یہ طرح طرح کے معجزات اور نعمتیں اور ضرورت کی اشیاء یہ جو ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کا فضل. لہذا دنیا کی چیزیں اور بادشاہی بھی اگر انسان دین کے لیے استعمال کرے اور اس کا شکر ادا کرے تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے.
ان ھذا لهو الفضل المبین. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. فهم یوزعون تو انہیں تقسیم کیا جاتا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے گئے. علمنا منطق الطیر کا یہ ایک نمونہ ہے. ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے اور بکثرت ہمیں بہت کچھ دیا گیا ہے. اس کا ایک نمونہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے جنوں میں سے بھی, انسانوں میں سے بھی اور پرندوں میں سے بھی. جیسے کسی کی فوج ہو اور فوج بڑی تعداد میں ہو اور اس کے لشکر ہو اور وہ لشکر منقسم ہو اور منظم ہو اور مرتب ہو, تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے اور وہ بھی صرف انسانوں کے نہیں, جنوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے اور سب منقسم اور منظم اور مرتب تھے. تو لشکر کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کے لیے جمع کیا گیا. اور فہم یوزعون تو وہ لشکر تقسیم کیا جاتا تھا. اور تقسیم یہ تھی کہ پرندوں کا لشکر الگ, انسانوں کا الگ, جنوں کا الگ. یہ فہم یوزعون, یہ وزع یزعون باب فتحہ, یہ جب مجرد میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو یوزعون یعنی یمنعون, یحبسون, تو معنی ہوگا کہ فہم یوزعون, پس وہ روک دیے جاتے تھے. اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگلا لشکر جب جاتا تو ان کو روک دیا جاتا, پھر پیچھے سے ایک اور لشکر آتا. تو لشکروں کو روک دیا جاتا تاکہ وہ صف بندی رہے, تاکہ وہ نظم و ضبط رہے. تو ایک نظام واحد میں چلنے کی وجہ سے پچھلوں کی خاطر اگلوں کو روک دیا جاتا تھا. فہم یوزعون, تو معنی یہ ہوا کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے. جب وہ روک دیا جاتا تھا تو بہت بڑا تھا, ورنہ چھوٹا لشکر یا چند لوگوں کو تو روکنے کی حاجت نہیں ہوتی. اور یہ یوزعون کا لفظ اگر باب افعال سے ہو, اوزع یوزع, تو اس سے یوزعون جو مجہول, مضارع مجہول ہے, اس وقت اس کا معنی ہوگا فہم یوزعون, بس وہ تقسیم کیے جاتے تھے. دونوں مفہوم کا حاصل تو ایک ہی ہے, لیکن لفظی ترجمے دو بن گئے. فہم یوزعون, بس وہ روک دیے جاتے تھے. فہم یوزعون, بس وہ تقسیم کیے جاتے تھے. ان کی الگ الگ جماعتیں کر دی جاتی تھی اور یا ان کو روک دیا جاتا تھا نظام واحد میں مرتب کرنے کے لیے. تو لشکر بڑا تھا, تبھی تو تقسیم اور نظم و ضبط کی ضرورت تھی. اور نہایت ہی عظیم لشکر تھا, تبھی تو اس کا یہ تقسیم اور یہ انتظام تھا. اور اتنا بڑا لشکر جو انہوں نے رکھا تھا, تو کیوں رکھا تھا؟ وہ برائے اہتمام جہاد, دین کو غالب رکھنے کے لیے اور ایک نظم چلانے کے لیے, اور کسی مقابل فریق سے مقابلے کی خاطر ایک بڑا لشکر سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا. اور ان کے لیے اس لشکر کو جمع کیا جاتا تھا اور ایک منظم انداز ہوتا تھا برائے اہتمام جہاد فی سبیل اللہ. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے رکھے تھے اور ان کو کی دیکھ بھال کرتے تھے, اور سورۃ صاد میں ان کا ذکر ہے. اور اسی طرح آگے اسی صورت میں
یہ جملہ ہے کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں لشکر کا ذکر جو ہوا مقابلے کے لیے تو ہوا. تو وحشر لسلیمان جنودہ، یہ لشکر برائے اہتمام جہاد. حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ان کا یہ سفر ہوا میں نہیں تھا، زمین پر ہی تھا. حتی یہاں تک اذا اتوا علی واد النمل، کہ وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر. چیونٹیوں کی ایک وادی پر آئے. یہ وادی کہاں پہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں طائف میں ایک وادی ہے، شام میں ایک وادی ہے جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں. وغیر ذالک من الاقاویل لا حاصل لها، تفسیر ابن کثیر. یہ غیر ضروری بات ہے. چیونٹیوں کی ہی ایک وادی پر آئے. قالت نملۃ، آئے کا معنی ہے کہ اس وادی کے قریب ہو، بالکل اس وادی پہ چڑھے نہیں. اتوا علی واد النمل، قالت تو کہنے لگی نملۃ نے چیونٹی، ذمہ دار چیونٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، روند نہ ڈالے تم کو سلیمان اور ان کا لشکر. وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہوگی. بے خبری میں کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. یہ اعلان کیا ہے چیونٹی. تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس تقریر کو، اس اعلان کو سن لیا بطور معجزہ. ورنہ اتنی سی چھوٹی چیونٹی کی کیا آواز ہو. اور دور سے ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ آواز سن لی اور سمجھ گئے کہ اس چیونٹی نے یہ اعلان کیا. تو اتنی چھوٹی سی جسامت والی چیونٹی کا اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے یہ اعلان اور اس کی یہ ذمہ داری اور اس کی یہ بادشاہی، اس کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے تعجباً، بطور تعجب. اور اس لیے بھی مسکرائے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اس چیونٹی کی اس آواز کو، اس اعلان کو کا فہم مجھے عطا فرمایا. یہ علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام کے اس عجیب علم کا ایک نمونہ بھی. اور اس چیونٹی کی تقریر بھی کتنی بلیغ تھی. علامہ سیوطی نے الاتقان میں اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تقریر، چیونٹی کی تقریر میں نہایت بلاغت کا انداز ہے. یا کے ساتھ خطاب کر کے حرف ندا ہے، ایو کے لفظ کے ساتھ کنایا ہے، ہا کے لفظ کے اندر تنبیہ ہے، متنبہ کرنا. النمل کے لفظ میں تعیین ہے، ادخلوا میں امر ہے، مساکنکم میں بیان ہے،
نس ہے، کہاں جانا ہے. لا یحطمنکم میں تحذیر، بچانا. سلیمان کے لفظ میں تخصیص، وجنودہ میں تعمیم ہے، عموم خاص بھی اور عام. وہم کے اندر ضمیر ہے اور لا یشعرون میں عذر. 10-11 بلاغت کے نمونے ہیں اس آیت میں. چیونٹی نے مختصر الفاظ میں بہت کچھ بیان کی. سب سے پہلے تو کہا کہ دلوں میں گھس جاؤ، باقی باتیں بعد میں، گھس جاؤ. پھر حکمت بیان کی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روک نہ. پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور ان کے لشکر کی طرف سے بھی ایک عذر پیش کیا کہ انہیں خبر نہیں. اس لیے بعض مفسرین نے اس سے استدلال کیا کہ چیونٹی تک کو یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، کہ انہیں خبر نہیں ہوگی اور ہم اپنے دلوں میں اور ہمیں وہ روک ڈالیں اور بے خبری میں ایسے کرنے میں معذور ہو. اور یہ بھی انہیں اندازہ تھا کہ وہ ظالم نہیں ہے کہ ہمیں روک ڈالیں گے، عادل ہیں، مگر انہیں خبر نہیں ہوگی. ان کی طرف سے عذر پیش کر. تو چیونٹیوں کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام معصوم ہے اور ان کے صحابہ عادل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور صحابہ کرام کے معصوم ہونے پر بھی اس سے بعض تفاصیل میں استدلال کیا. تو ایک تقریر ہے جس میں مقصد ایک معجزے کا اظہار ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اور کتنی بڑی حکمت. پھر یہ بحث بھی کوئی زیادہ اہمیت کی نہیں ہے کہ یہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ چیونٹی مؤنث تھی اس لیے کہ قالت مؤنث ہے اور نملۃ تانیث ہے. پھر بعض مفسرین نے اس استدلال کو ضعیف بھی قرار دیا ہے کہ یہ تو تانیث لفظی ہے اور تانیث لفظی جو ہے وہ تانیث حقیقی کو مستلزم نہیں، یعنی لفظ میں یہ تانیث ہے. نمل کا لفظ جمع ہے اور نملتن یہ تا اس کے ساتھ مل گئی، تا وحدت. تو نملتن ایک چیونٹی اور نمل بہت ساری چیونٹی. اس سے اس کا مؤنث یا مذکر ہونا معلوم نہیں. بعض کہتے نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے تو اچھا چیونٹیوں کا امیر پر جب مؤنث یہاں پر امیر تھی تو پھر اس سے کسی عورت کی حکمرانی کے مسئلے کا استدلال کیا جاتا ہے. اس مسئلے کو ہم آگے پھر بیان کریں گے. آگے ملکہ بلقیس کے واقعے. مگر یہ تو مخلوق غیر مکلف ہے، تانیث لفظی بھی ہے، حقیقی نہیں ہے کہ حقیقی طور پر وہ مؤنث ہے. ساعۃ گھڑی، تو ساعۃ گھڑی ہے تو اب گھڑی میں آپ اس کو مذکر اور مؤنث کیا بات، تو لفظی مؤنث ہے، لفظی تازگی ہے. حقیقی مؤنث یا حقیقی مذکر ہونا لازمی تو نہیں ہے، وہ بھی تو ایک مخلوق غیر مکلف ہے، اس سے آپ استدلال کرتے ہیں. کمزور دلیل. بس ایک نقطہ ہے، ممکن ایسا ہی ہو اس معنی میں کہ یہ نملۃ واقعی مؤنث. فتبسم ضاحكا من قولها
یہ جو آیت ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، بعض متجددین جو معجزات کا انکار کرنے والے وہ قرآن کی آیت کا انکار تو صریحاً نہیں کر سکتے تو تعویل کرتے ہیں، جو تحریف ہے اصل میں۔ کہتے ہیں کہ یہ بنو نمل ایک قبیلہ تھا اور ان میں ایک آدمی تھا نملۃ، تو ان کا گزر ایک وادی نمل پر ہوا، یعنی بنو نمل کی جو وادی تھی وادی النمل، ایک وادی تھی، اس وادی پر گزر ہوا، اس وادی کا نام تھا وادی نمل۔ اور اس میں جو ایک آدمی تھا نملی، کوئی نملی آدمی تھا، اس نملی آدمی نے اعلان کیا کہ لشکر آ رہا ہے اور تم اپنے گھروں میں گھس کے بند ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، ورنہ یہ کوئی چیونٹی نہیں تھی۔ اور اس لیے اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں کہ چیونٹیوں کی اس طرح کی تقریر اور پھر اس کا سننا اور ان کا بلوں میں گھسنا یہ خلاف عقل، محض اسی استدلال پر وہ اس کو رد کرتے ہیں اور آیت میں یہ تحریف کرتے ہیں کہ چونٹیاں نہیں تھی، بنو نمل قبیلہ تھا۔ بنو نمل قبیلہ تھا تو بنو نمل قبیلے کے آدمی کو نملہ تو نہیں کہے، بنو کلب قبیلے کو کے آدمی کو تو کلب نہیں کہتے، بنو اسد قبیلے کے آدمی کو تو اسد نہیں کہتے، تو قال النملۃ کیوں کہا؟ پھر وادی نمل کا کیا ثبوت ہے کہ کہاں وادی ہے؟ اور بنو نمل ایک قبیلہ تھا، اس کا بھی تاریخ میں کوئی نام و نشان۔ پھر یہ مضمون سے بالکل اس کا کوئی جڑاؤ نہیں، لوگوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، لشکر گزر جائے گا، تمہیں روم ڈالے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو لشکر آ رہا ہے تو اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روم ڈالے جاؤ گے اور پورے اتنے بڑے لشکر کا ہی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بات عربیت کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی بالکل بلا دلیل اور بلا ثبوت ہے، اور تجدد فی الدین۔ یہ معجزہ تھا، اور معجزے، اور اس سے پہلے علمنا منطق الطیر، اور آگے بھی یہ تو تفقد الطیر اور حدود کی تقریر، پورا سلسلے بیان، اس سے تکلف کر کے غیر ضروری تعبیریں کر کے قرآن مجید کی آیات میں اس کو دوسری جہت پہ لے کے جانا، صرف اس وجہ سے کہ ایک خلاف معقول بات جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی اس کا آپ اقرار نہیں کر سکتے، جو اصل میں انکار قرآن ہے۔ آیات کے ساتھ اس کی کوئی میچ نہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، تو مسکرائے وہ خوشی سے، تبسم مسکرانا، ضحک پھر ہنسنا، تو فتبسم شروع میں وہ مسکرائے اور حتیٰ کہ وہ تھوڑے ہنسے، ضاحکا، اور یہ ضاحکا بمعنی خوشی ہے کہ یہ تبسم اور مسکراہٹ خوشی کی وجہ سے، کبھی مسکرانا غصے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غصے میں بھی مسکرانا ہوتا ہے کہ وہ مسکرائے اور کسی سے ناراضگی میں اس کی مسکراہٹ میں سے ہی غصہ ٹپک رہا۔ جس حضرت کعب کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ نے تبسم ضحک المغضب، آپ ایسے مسکرائے جیسے کوئی غصے میں ہو تو مسکرائے کسی کو دیکھ کر۔ تو ظاہراً کا مطلب یہ ہے تبسمہ کے ساتھ کہ مسکرانا خوشی کا مسکرانا تھا۔ من قولها، اس چیونٹی کے قول کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے وہ مسکرائے۔
اور وجہ یہی تھی کہ ایک تو اللہ کا یہ انعام تھا کہ چیونٹی کی بات سمجھ میں آئی، دوم یہ کہ اتنی چھوٹی سی جسامت میں اتنی بڑی ہوشیاری، تو تعجباً سوم پھر اس لیے بھی مسکرائے کہ خوشی کی بات ہے کہ چیونٹی اور ان کے لشکر کی جان بچ گئی، تو یہ بھی وجہ تبسم، اور یہ کہ چیونٹی کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ حملہ شروع وقالا، کہا رب یہ میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دیجئے ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر نعمت بھی انسان پر نعمت۔ اوزعنی کے لفظ کی وضاحت تو فہو یوزعون میں ہو گئی، یہاں اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے شکر پر بند کر دیجئے، بند رکھ، قائم رکھ۔ اتنی ساری نعمتیں ہوئی ہیں مجھ پر کہ کہیں میں بے قابو ہو کر نہ شکر نہ بن جاؤں، اے اللہ مجھے شکر پر بند رکھ کر قائم رکھ۔ یہ اوزعنی کا مطلب، تو حاصل مفہوم یہی ہے کہ الہمنی یا وفقنی، یہ توفیق دے اور الہام کر دے مجھے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ جس پر تو راضی ہو۔ علم کی نعمت پر بھی شکر اور اس پر بھی شکر کہ میں عمل کروں، علم کے بعد فکر، عمل کی فکر دامنگیر ہوئی، پھر وہ عمل بھی ایسا نیک ہو کہ ترضاہ جس پر تو راضی، یعنی جس کو تو قبول کرے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ عمل صالح ہے تو ہماری نظر میں وہ ایک عمل صالح ہے، بلکہ عمل صالح کا تو کمال یہ ہے کہ وہ قبول ہو جائے، تو قبولیت کے درجے پر پہنچے۔ اس لیے یہاں تفسیر المعانی میں ہے کہ عمل صالح کے لیے قبولیت لازم نہیں، اس لیے ترضاہ کہ عمل ایسا ہو جو صالح بھی ہو اور پھر قبول ہو، قبولیت کے درجے تک پہنچے، تو وہ تھوڑا عمل جو قبول ہو جائے وہ ایک بہت بڑا عمل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر دیجئے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ صالح بندوں کے درجات ہوتے ہیں، ایک عام مومن صالح، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، انبیاء۔ تو انبیاء بھی صالحین ہیں، لیکن صالحین کا اعلیٰ ترین درجہ، تو فی عبادک الصالحین پہ داخل کیجئے کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مرتبے کے صالحین میں ہمیں داخل کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد عمله الجنہ، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکے۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، کہنے لگے اور آپ بھی نہیں اپنے عمل سے جنت میں جا سکتے، جبکہ نبی کا ایک عمل پوری امت کے عمل سے افضل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت میں ڈانپ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے علم پر شکر اور عمل صالح کی دعا تو کی، ساتھ میں کہا کہ اپنی رحمت کے وسیلے سے عباد الصالحین میں داخل فرماؤ، جنت میں داخل فرماؤ۔